پاکستان ایران تعلقات اور خطے کی جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے کل ایک بہت ہی خطرناک پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ کیا ہے اور کل رات ایرانی پاسداران انقلاب نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے، جس میں 2 معصوم بچے شہید اور 3 لڑکیاں زخمی ہو گئیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایران کو پاکستان پر حملے کے سنگین نتائج سے متنبع کیا ہے اور سفارتی رد عمل کے طور پہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور ایرانی سفیر جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں ان کو اسلام آباد واپس نہ آنے کا کہا گیا ہے۔ اس اہم صورتحال پر کچھ دیر میں ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سفارتی اور دفاعی امور کے نامور تجزیہ کار، سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید، اور ہمارے ساتھ ہوں گی ڈپلومیٹک ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اس سے منسلک سابق پرماننٹ ریپریزنٹیٹو یونائٹڈ نیشنز میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں سفیر پاکستان کی سابق ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ دفاعی امور میں بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، اور الیکشن کے حوالے سے جو پاکستان میں سیکیورٹی خدشات ہیں اور خاص طور پہ 3 ہفتے کی دوری پر جو پاکستان کی سرحدات پہ جو خطرات منڈلائے ہیں، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے، اور جو ایک آن گوئنگ صورتحال ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ افواج پاکستان کی کم از کم 3 لاکھ اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے سکیں، جو مشکل نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے الیکشن کے انعقاد کے معاملے پہ پاکستان میں جاری دہشت گردی کی وبا کی وجہ سے بہت ہی سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس پر اپنی روشنی ڈالیں گے جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلدار۔ یہ سب کچھ ہوگا ہمارے 10 بجے سے رات 11 بجے کے پورے 1 گھنٹے کے سیگمنٹ کے دوران۔ اسی دوران جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ برسوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ملک کی ٹیکس آمدن کیسے بڑھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ قابل ٹیکس آدمی جو ہے، جو افراد ہیں جو ٹیکس دینے والے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں ہم شامل کریں۔ آزادی کے 76 سال بعد بھی اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے FBR۔ ٹیکس نظام میں کھانچے، گھپلے، ملی بھگت اور کرپشن سے کون واقف نہیں۔ حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے، FBR کو اب ایک نیا جنم دینے کی فیصلہ کن تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ کوششیں تو پہلے بہت بار ہوئی ہیں، لیکن اس بار خیال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیونکہ پاک فوج کی چھتری تلے SIFC کی مجوزہ اصلاحات کے روڈ میپ کی منظوری ہو چکی ہے۔ اس کی منظوری اطلاعات کے مطابق غیر رسمی طور پہ کابینہ بھی دے چکی ہے، اور اب FBR کی ری سٹرکچرنگ اور اصلاحات کی جلد باقاعدہ منظوری وفاقی کابینہ سے مل جائے گی۔ اصلاحات کے اس پلان کے تحت FBR کے ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز کے شعبوں کو الگ کر دیا جائے گا، جس کے بعد IRS کے FBR پر جو غلبہ ہے وہ تحلیل ہو جائے گا۔ نئی اصلاحات کے تحت ماہرین پر مبنی ٹیکسیشن پالیسی ایک بورڈ ہوگا جس کو علیحدہ کر دیا جائے گا IRS سے یا FBR سے، جس پہ پرائیویٹ افراد بھی موجود ہوں گے اور ان کی بڑی مؤثر موجودگی ہوگی۔ پالیسی بورڈ کے ذریعے FBR کے افسران کے کام کی نگرانی ہوگی، جبکہ کسٹم اور ان لینڈ ریونیو کے ادارے اس بورڈ کی تشکیل کردہ پالیسی پر عمل درآمد کریں گے۔ ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز کے درمیان اثاثوں کی تقسیم کے لیے بھی ایک کمیٹی بن جائے گی۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر FBR میں ری اسٹرکچرنگ کی کوششوں کے لیے بہت پرعزم ہیں۔ وہ پہلے ہمیں انٹرویوز کی سیریز میں ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کی ہمیں کنٹورز بھی اور بنیادی خاکہ بھی بیان کیا تھا۔ لگتا ہے کہ FBR کی ری اسٹرکچرنگ اور اصلاحات کی مجوزہ پلان کے حوالے سے FBR کے تمام سٹیک ہولڈرز، خصوصاً ان لینڈ ریونیو کے آفیشلز جو ہیں، ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ ملک میں FBR کے سب سے بڑے مرکز کراچی ٹیکس آفس میں جمعے کو بعض ملازمین نے اصلاحات کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کی۔ کون نہیں جانتا کہ FBR کے مبینہ بدعنوان افسران نہ صرف ٹیکس چور نظام کی آبیاری کرتے ہیں بلکہ بلیک میلنگ سے بھی دن رات کی کمائی کرتے ہیں۔ گویا FBR سدھر گیا تو پاکستان سدھر جائے گا۔ اس بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں FBR اور پاکستان کسٹمز کے بہت ہی سینئر سیزن آفیسر ہیں محترم طارق خدا، ہمارے ساتھ ہیں، سابق ممبر ہیں کسٹمز آپریشنز کے FBR میں، اور جناب آصف ہارون پاکستان میں ٹیکس امور کے نامور ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ بالآخر آپ کو لگ رہا ہے طارق خدا صاحب کہ یہ بار ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ری سٹرکچرنگ ہوگی، ریفارمز ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس وقت جو کیفیت بن کے نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ڈٹرمنڈ ہے اس وقت کا نظام کہ اب ہمیں یہ FBR کی ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے، اور آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کتنی اشد ضرورت ہے کہ اس کیفیت میں، جس کیفیت میں اس وقت FBR ہے، اس کو کسی صورت سے اس میں جو ہے اس کو الگ الگ کیا جائے؟ جی شکریہ کامران بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ SIFC کا بڑا اچھا ڈیسیجن ہے۔ یہ کافی عرصے سے کوشش تھی کہ یہ کسٹمز کا کام FBR کا
نہیں ہے. بیسیکلی کسٹمز ایک ریونیو کلیکٹنگ ایجنسی نہیں ہے. کسٹمز جو ممالک جو ہیں جن میں کسٹمز ڈیوٹیز اور امپورٹ ریلیٹڈ ٹیکسز سب سے زیادہ آتے ہیں یا میجر ریونیو چنک وہاں سے آتا ہے, آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, وہ دنیا کے سب سے پسماندہ ترین ملک ہے, اور پاکستان بھی اسی پسماندگی کا شکار, ون آف دا بگیسٹ ریزنز یہ ہے. تو ضرورت اس کی بہت اشد ہے. کسٹمز کو جیسے ہی آپ ادھر سے ہٹائیں گے تو یہ اپنے جو اس کے کام. طارق صاحب, یہ جو ہے کسٹمز کا معاملہ کہ اس کو علیحدہ ہونا چاہیے, یہ شاید ضمنی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پالیسی بھی وہی بنائیں, ایکسیکیوٹ بھی وہی کریں, اس پہ عمل درآمد بھی وہی کرائیں, اور خاص طور پہ جو پالیسی کا جو معاملہ ہے بہار کی گرفت میں رہا ہے ہمیشہ, یہ تو بہت ہی میسو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جی ہاں. سو فار دا کسٹمز پالیسی, ٹیرف پالیسی, جب میں ایڈیشنل سیکرٹری تھا کامرس کا, تو ہم نے وہاں پہ کسٹمز ہم نے بولا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ٹیرف ڈٹرمن کریں. دیکھیے ملک میں صنعتیں چل رہی ہیں, تجارت چل رہی ہے, ایک دن دل چاہتا ہے ایف بی آر کا آپ ٹیرف ریٹ چینج کر دیتے ہیں. بزنسز گو آؤٹ آف فیزیبلٹیز اینڈ اتنا پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے. تو ہم نے اس کا ٹیرف پالیسی بورڈ بنایا جو اب منسٹری آف کامرس کے اندر ہے. وہاں سارے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں اور وہاں یہ پالیسی بنتی. سملرلی اٹس مور فار دا ٹیکس پیپل ٹو ٹیل یو مور. لیکن دیکھیے ٹیکس پالیسی بھی ٹیکس کلیکٹرز کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیا ریٹ لگنا ہے, کیا کارپوریٹ ریٹ 24 ہونا چاہیے یا 26 ہونا چاہیے, ایکسائزز کیا 25 ہونا چاہیے, کنزمپشن ملک میں زیادہ بڑھانی ہے کم کرنی ہے, یہ کام ٹیکس کلیکٹرز کا نہیں ہوتا. یہ کام پالیسی بورڈ کا ہو جس کی ایک اوورسائٹ ہو. وہ سال میں اپنا دیں پالیسی ڈاکیومنٹ کہ جناب ادھر ہم نے یہ ہماری پالیسی ہے, اب آپ کلیکٹ کر کے دیجئے. آئی آر ایس والے اپنے ڈومیسٹک ٹیکسز کی بنائیں گے, ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, اور کسٹمز اپنی کرے گی. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ریونیو کی وجہ سے جو کسٹمز کی اوپر جو برڈن ہے امپورٹ کے اوپر, وہ ہماری ایکسپورٹ کا بالکل پوٹینشیل اس نے ختم کر دیا. مطلب یہ کہ دیر آر 7 or 8 different taxes on imports. تو there is a customs duty, there is an additional customs duty, there is a special customs duty, then there is a regulatory duty, then there is a sales tax, there is a withholding tax, then there is a special sales tax, then there are excises. تو یہ ٹیرف سٹرکچر کسی طریقے سے بھی آپ کی ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کرے گا, اور جتنا آپ امپورٹ کو ٹیکس کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ ایکسپورٹ کو ٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا ریفارم ہے. اس کی بہت آپ نے غور کیا ہے آصف ہارون صاحب کہ یہ جو خاکہ آیا ہے ایف بی آر کی ریفارم کا, بڑا ویل تھاٹ ہے, اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. آپ کو اس سے تسلی ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو دس از واٹ وی وانٹیڈ اینڈ ہونا چاہیے پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو سدھارنے کے لیے؟ اور تھوڑا سا اگر اس کو آپ ایکسپلین بھی کریں کہ اب اس خاکے کے بعد کیا صورتحال بن رہی ہے. بالکل, دیکھیں دیر از اے نیڈ آف ریفارم اینڈ ریسٹرکچرنگ, دیر از نو سیکنڈ ویو آن اٹ. ایشو از دیٹ کہ جو ہمارا آئی آر ایس ہے, کسٹمز کے الگ ایشوز ہیں جس میں کسٹمز کو علیحدہ ہونا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, دنیا بھر میں بیسٹ پریکٹسز کے اندر یہ آتا ہے. اصل ایشو جو ہمارا ہے ڈومیسٹک ٹیکسز کا, جس میں اگر ہم اس ریسٹرکچرنگ کے بعد بھی جو ہمارے جو کی یا کرٹیکل ایشوز ہیں کہ ہم ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کر رہے, اس ریفارمز کے اندر اس کی مجھے ابھی تک کوئی اس طرح کی ویزیبلٹی نظر نہیں آئی. یس, گورننس امپرومنٹ کے اوپر ہم فوکس ہے اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجر ہیں, گورننس کے میجر ہیں, لیکن جو اصل ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں, اس کو انسینٹیوائز نہیں کریں. نظام کے جو مسائل ہیں نا ہمارے, جس میں ٹیکس بیس جس کی وجہ سے انکریز نہیں ہو پا رہا, وہ ریفارمز جو ہیں وہ آلدو شاید ایک ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ پروسیس ہے جس میں ڈیفینیٹلی بیسٹ پریکٹسز کو دیکھا جا رہا ہے اور ہونی بھی چاہیے. بٹ جو مجھے جو چیلنج ہے جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب اس ساری ریسٹرکچرنگ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹیکس کریکشن امپروو ہو, انکریز ہو, ایکویٹیبل ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن پہلے ایسا نظام تو ہو نا کہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. اس وقت تو ایک گنجلک نظام ہے نا, سب ایک مٹھی کے اندر بند نظام ہے. تو پہلے اس کو کھولے اور پھر جو اب اس میں ڈیولوشن ہو جائے ایک طرح کی,
تو پھر اور پالیسی الگ ہو جائے, IRS الگ ہو جائے, کسٹمز الگ ہو جائے, جی بالکل, تو پھر وہ اپنے اندر پھر اس کو ٹیکس بیس کو بڑھانے کے اقدامات کریں. بالکل. جو اصل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ FBR کی آٹونومی جو ہے نا, دیکھیں اسٹل اگر آپ پالیسی کو اوپر لے جائیں گے اٹ ول ریمین پارٹ آف دی گورنمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے نا. اصل ہمارا تھا کہ FBR کے اندر مین پاور کی کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں تو پالیسی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ایکسپرٹس کو رکھ رہے ہیں نا. وہ دیکھیں وہ اوور سائٹ بورڈ کے اندر ڈیفینیٹلی ہے. جو ہمارا بڑا چیلنج کیا ہے, ہمارا بڑا چیلنج ہے جو قانون کے اندر جو مسائل ہیں, نمبر 1 جو HR کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں, اور ٹیکنالوجی کے اندر جو امپرومنٹس آر ریکوائرڈ. I understand that کہ after this restructuring process, since there will be an oversight board where the private people will be there, تو I hope that کہ وہ جو اصل کور ایشوز ہمارے ہیں جس پہ آج تک ہم باتیں تو کرتے ہیں مگر امپلیمنٹ اور ایکشنز نہیں لے پا رہے ہوتے, ہو سکتا ہے کہ نئے گورننس اسٹرکچر کے اندر ہم جو کی ایشوز ہیں اس کو فوکس کر سکیں. جو اصل ایشو ہمارے ہیں اس پہ ابھی بھی ہم شاید ڈیبیٹ کرتے ہیں مگر اس میں ایکشنز جو ریکوائرڈ ہیں وہ ہم نہیں لے پا رہے. وہ آئی تھنک کہ اگر وہ بھی اس پروسیس کا پارٹ بنے, چونکہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چونکہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے, تو اٹس دا رائٹ ٹائم دیٹ ٹو ڈو مچ مور تھنگس. obviously اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, پہلے ریسٹرکچرنگ ہوگی. کرتے ہیں بات, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. موجودہ نگران حکومت نے SIFC کے تحت جہاں معیشت کو سنوارنے سدھارنے کے لیے جو بہت ہی کلیدی اقدامات اٹھائے ہیں, بہت ایسے اقدامات اٹھائے ہیں, اس میں ایک بڑا اہم فیصلہ یہ ہے جو کہ جس پہ اب عمل ہونے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو سدھارنا اور FBR کو سدھارنا, اور اس کے لیے FBR میں اصلاحات اور ریسٹرکچرنگ کا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ FBR کو کرپشن سے پاک کیا جائے, FBR کو جو اس کے اندرونی مسائل ہیں ان سے پاک کیا جائے, اور پھر اس کو ایک فرسٹ کلاس قسم کی اس کے اندر تقسیم ہو, اور پھر ایک ایسا نظام ہو جو کہ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو کو اس میں اضافہ کر سکے. اس کے لیے ہمارے ساتھ جناب طارق ہدیٰ, سابق ممبر کسٹمز, اور جناب آصف ہارون, پاکستان کے ممتاز ٹیکس ماہر موجود ہیں. جو آپ کو کتنا یقین ہے طارق صاحب کہ جب یہ ریسٹرکچرنگ مان لیجیے ہو جائے, جس کی کہ بڑی شدت سے مخالفت کر رہی ہے جو FBR کی بیوروکریسی ہے, ظاہر ہے کہ انٹرینچڈ بیوروکریسی ہے, اپنے ہاتھ سے طاقت سلپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے, لیکن چلے ہو جاتی ہے, SIFC ساتھ کھڑی ہے, اور یہ فوج کا مصمم ارادہ ہے کہ اس کو ریسٹرکچرنگ کی جائے, اس کو ایک نیا جنم دیا جائے. تو جو ریونیو بڑھانا ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھانا ہے, جیسے کہ آصف صاحب کہہ رہے تھے, بنیادی مقصد تو وہ ہے, وہ ممکن ہوگا اس کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے, اور وہ کیسے ہم پھر ایکسلریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے, پہلے تو اس کو کلیئر اپ کر دیں. کلیئر اپ جب ہوگا تو چیزیں اسپاٹ لائٹ میں آتی ہیں. دیکھیے ابھی تک 50%, 45 سے 50 میرے ٹائم پہ تو 52% بھی امپورٹ سے ہی آ رہا تھا ٹیکس. اب کہنے کی بات ہے کہ اب آگے جب یہ ریسٹرکچر ہوگا تو IRS ہمیں کا محکمہ ہے ہمارا, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ they will also come up to that level and see it as a national priority. تو 80% سے 90% ٹیکس ہر ڈیولپمنٹ اکانومی کے جو ڈیولپڈ اکانومی ہوتی ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اپنے ڈومیسٹک ریسورسز سے لیتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ کے پاس یہ اسٹرکٹس جو امپورٹ سائڈ کے ہیں یہ ختم ہوں گے تو یہ آف کورس دے آر ویری کیپیبل پیپل ان دی IRS آلسو, پلس ٹیکنالوجی, یہ جب بیٹھیں گے آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ ود دا پروونشل گورنمنٹس آلسو یہ بیٹھ کے فوکس پھر اپنے, کیونکہ دین ایوری بڈی وڈ بی اکاؤنٹیبل. آج ایون کسٹمز از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو ٹریڈ, جو مرضی آپ کر لیجئے. تو کل آپ کے پاس ایک اوور سائٹ بورڈ ہے جس میں بات کی گئی ہے کہ آپ کی سیکٹری کامرس آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی ٹریڈ میں آپ کیا کر رہے ہیں, میری ٹائم دیکھیں گے. اب سر ہم کنیکٹیوٹی میں فار ایگزامپل سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی کے ہب بنتے جا رہے ہیں اور ہم پورٹ کے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ سارے اہداف کسٹمز کو ملیں گے کہ جناب آپ GDP گروتھ کریں. اور میں آپ کو یہ ایشور کر رہا ہوں کہ ونس دس از ڈن یور کنیکٹیوٹی ول گیو یو اے لاٹ آف GDP growth, your exports will give you a lot of GDP growth, your industrialization will kick off. ابھی تک 70% of your revenue is coming from manufacturing. تو ہمارا manufacturing is receding. تو یہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا, جیسے ہی آپ کا GDP growth آئے گی, taxes automatically بھی آئیں گے. But there are certain policy issues which we need to address and it is to be done through this restructuring.
تو یہ کہ جو شکایات ہے آج کی ہماری FBR کے حوالے سے، بلیک میلنگ، کرپشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس سے بھی بہت بڑا مسئلے کا حل ہوگا. اور یہ جو ری اسٹرکچرنگ ہے، یہ جو ریفارمز ہیں، آپ نے کہا کہ ٹیکس بیس کو بڑا کرنے کے اس کے اندر اقدامات ڈائریکٹ اقدامات نہیں ہیں. ایک عام ظاہر ہے کہ جواب یہی ہے اس کا کہ جب یہ ری اسٹرکچرنگ اور یہ ریفارمز ہو جائیں گی تو پھر آٹومیٹک ہوگا. لیکن یہ جو بلیک میلنگ، یہ کرپشن، یہ نوٹسز، یہ آڈٹ، یہ جو پورا ایک نظام جو چلتا ہے، جو ہاتھ سے شاید نکلتا نظر آ رہا ہے IRS کے، یہ اس کو ایڈریس کر لے گا کم از کم پارشلی؟ شاید کر لے. ریزن بینگ دیٹ کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر گورننس کی امپرومنٹ آ جائے گی. دیٹ ول بی دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی ریفارمز وی نیڈ. بٹ it's a second stage. The first stage is obviously that کہ decision making process جو ہے، جو اس گورننس کے اسٹرکچر سے جو ہم امپرومنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ اس میں پاسبل ہوگا کہ ہم یہ جو ڈیپ ڈاؤن ہمارے جو کور ایشوز ہیں، ہمارے نوٹسز کی بات کر رہے ہیں، کمپلیکیٹڈ لاز ہیں، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو بہت سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں، اور لیگل سسٹم ہمارا جو ہے، جو کہ ٹیکس کے اندر بھی ایک پورا ایک لیگل سسٹم ہے، اس کی ایک پوری ایک الگ دنیا ہے. وہ ایک جب تک ہم یہاں سے تو ہم اگر کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے اور آگے جا کے FBR کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپسڈ ہے، جس میں وہ اپنے ٹیکس آرڈرز کو یا کلیکشنز کو نہیں کر پاتے انفورس، تو وہ کیا ریزنز ہیں اس کے. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹائزیشن کے ایشوز ہیں ہمارے، مطلب جو ریکارڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے ہمیں، یہ ساری چیزیں اگر انہی FBR کے آفیسرز کے اندر اگر ہم کریں گے تو FBR سے کسٹمز ہٹا کے، بٹ یہ جو ڈبہ رہ جائے گا وہ اس ڈبے کے پرابلمز تو اپنی جگہ رہیں گے. اس ریفارم میں پرال بھی ہے نا؟ جی بالکل. پرال ایک obviously ایک ہیلپنگ ہینڈ، بٹ پرال کین ناٹ بیسیکلی گو اینڈ ریکور اینڈ پاس دی آرڈرز. وہ دیٹ از ٹو بی ڈن بائی دی FBR آفیسرز. وہ بیسیکلی ہمیں جو امپرومنٹ از ریکوائرڈ دیٹ کہ جو FBR کے آفیسرز کی HR ڈیولپمنٹ ہے، کیپیبلٹیز ہیں، ٹیکنالوجیکل سائڈز ہیں، وہ کیسے ہم امپروو کریں گے. کیا اس کے اندر ہم پرائیویٹ لوگوں کو اوور سائڈ میں تو آبویسلی بیٹھے، مگر اس نے تو ایک میٹنگ کرنی ہے، کوارٹرلی میٹنگ یا منتھلی میٹنگ، وہ ایک بینچ مارکس انہوں نے ری اسیس کرنے ہیں. جو گراؤنڈ پہ آفیسر کو تو آپ نے تو ہم نے انہی آفیسرز کو فیس کرنا ہے. وہ پرابلمس جو ہمارے جو قانون کے اندر ہیں، سسٹم کے اندر ہیں، لیگل پروسیس کے اندر ہیں، ریفنڈ کے ایشوز ہیں، سرٹیفکیٹس کے ایشوز ہیں، آڈٹ کے ایشوز ہیں، ملٹیپل آڈٹس ہیں، کمپلینٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹو ریفارمس آر ریکوائرڈ. وہ ہمیں جو آپ پرابلمس بتا رہے ہیں نا، جو ہم لوگوں کو یا ٹریڈ کو یا بزنسز کو یا کنسلٹنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ آبویسلی وہ اپنی جگہ وہ ایک سیکنڈ اسٹیج آئے گی. وہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ طارق صاحب، یہ جو دنیا بھر کی ٹیکسیشن نظام ہے، اس کے اندر اب ٹیکنالوجی سب سے بڑا ویپن ہے. ٹیکنالوجی اتنا واسٹ اور اتنا ایلیبریٹ ویپن ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی نظام کے اندر. ہمارے ہاں اس کا بھرپور استعمال نہیں ہو پا رہا، بھرپور طریقے سے ہم نے اس کو اپنے نظام کو سمویا نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا ریفارمز میں اس کو کیٹر کیا جا رہا ہے؟ یہ ریفارم جو ہے ٹیکنالوجی ڈریون ہیں یا نہیں؟ ویل کسٹم سائڈ تو میں آپ کو شور کرتا ہوں، کسٹمز نے تو بڑا لیپ اینڈ باؤنڈس کیا، بیکاز وی ہیڈ اسٹارٹیڈ آور ٹیکنالوجی تھنگ ان 1991. تو اب تو ہمارا پاکستان سنگل ونڈو از اپ اینڈ رننگ. ان 3 years ٹائم ہم ساؤتھ کوریا کے ایٹ پار ہو جائیں گے ان ٹرمز آف ڈیٹا فلوز اکراس بارڈرس، ٹریڈنگ اکراس بارڈرس میں. سو وہاں تو بہت اچھا ہے. IRS کا بھی آئی ایم شیور پرال کو وی ول ہیو ٹو اسٹرینتھن. اینڈ اب دیکھیے ٹیکنالوجی، ساری دنیا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے. لاز کو اس ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے لاز کو چینج کریں اور اس کو پھر اتنی بڑی، جیسے انہوں نے کہا آصف صاحب نے، کہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری کے تھرو نہ گزاریں کہ جناب وہ ہوتے ہوتے 5 years یا 6 years کسی بھی ٹیکسیشن کو میچور ہوتے ہوئے لگے. سو دیکھیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. دنیا آ کے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے، کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. ورلڈ بینک آپ کو بتا سکے گی، انلینڈ ریونیو آف US جس سے بہت دنیا گھبراتی ہے، دے کین ہیلپ یو آؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ ڈیٹا اینڈ ہاؤ ٹو میک پیپل پے دیٹ ٹیکسز. اصل ایشو یہ مجھے بھی دکھتا ہے کہ ہمارے there is a blank. We don't have enough registrations, enough data on our domestic economy. Our transport sector is, I guess, 7% of our GDP, but they are not paying much taxes. Our retail and wholesale stage is totally blank, though it is contributing to 22% of our GDP. So if that is so,
تو اس کے اوپر ہوننگز چاہیے ہیں, اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر کے, پروونشل گورنمنٹ از آلسو اے اسٹیک ہولڈر, شوڈ بی اے اسٹیک ہولڈر, مل کے نظام کو چلائیں گے. ہر ٹرانزیکشن نیڈس ٹو بی رجسٹرڈ, وہ ٹیکنالوجی سے ہی آئے گا. سو اس کے اوپر کام کریں. آئی ایم کوائٹ شیور دیٹ یہ اسٹیپ ادھر نیکسٹ جو اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ وہ اسی طرف جائے گا. کیا فیڈ بیک ہے اب تک جو کام ہو رہا ہے؟ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں کہ ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے وہ IRS کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. یہ میک اور بریک ہے. ہماری کوشش ہے کہ FBR کو ہم ریفارم کر لیں, اور کیسے یہ ممکن ہو رہا ہے کہ وہ اپیرنٹلی ایک دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے آگے؟ یس, مطلب بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ریزسٹنس ہے, اور انفارچونیٹلی ریزسٹنس میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹس آ رہے ہیں دوز آر ان ریلیٹڈ ٹو دا نیشنل, جو ہمارے جو کاز ہے نا ہمارا, وہ کیریئر ڈیولپمنٹ میرا کیا ہوگا, مطلب اس طرح کے جو مطلب اندر سے وہی ریزن ہے, ڈفرینٹ اس کو آلٹر کر کے ڈفرینٹ ریزن دیے جا رہے ہیں. تو آبویسلی پاکستان میں چینج یا کسی بھی آرگنائزیشن میں چینج میں ہمیشہ ریزسٹنس ہوگی. دیر از اے نیچرل ریزسٹنس اینڈ کاؤنٹر ریزسٹنس آف اینی چینج. تو وہ تو ہمیں آئی تھنک وہ ڈبیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمیں جو ریئل معنوں میں جو ریفارمز آر ریکوائرڈ, اس میں جو سیکنڈ اسٹیج اگر آئے گی, جو جس طرح طارق صاحب نے بتایا کہ جو وی نو دی سائز آف دی ان ٹیکس اکنامی اینڈ واٹ آر دی پاکٹس آف دیٹ ان ٹیکس پارٹ آف دی اکنامی. ریئل اسٹیٹ ہے, ٹریڈ ہے, یہ ہے, وہ چیزیں ہیں, مطلب پروفیشنلز ہیں بہت سارے. آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, مطلب کوئی ٹیکس یہاں نہیں دیتا. صرف آپ دیکھیں کہ سیلری ڈیٹا آیا ہے, سیلری نے اپنے ڈبل سے زیادہ پچھلے 2 سال میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو جو ٹیکس دے رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. تو جو مطلب, اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں, مطلب 3-4 میجر ایریاز ہیں. ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کا ڈیٹا, ریئل اسٹیٹ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اس کا ڈیٹا کیوں نہیں انکور کیا جا سکتا, اس کو کیوں نہیں آپ اس کو ڈسکور کر سکتے کہ یار یہ پراپرٹی کس کی ہے اور وہ ویلتھ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. بینک اکاؤنٹس آپ کے سارے آٹومیٹڈ ہیں, اس کو وائی یو آر انیبل ٹو انرتھ اینڈ پارک دوز انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس اگینسٹ اے پرسن. وہ کسی انسان کے ہی ہیں نا بینک اکاؤنٹس, گاڑیاں ہیں. تو مطلب یہ چیزیں گولڈ ہے, مطلب یہ تو دکانوں میں رکھا ہوا ہے نا, انڈکلیئرڈ ہے. تو یہ چیزیں دیز آر دا ریئل ایشوز, ہاؤ ٹو گو اینڈ انفورس دی ٹیکس لاز آن دوز پیپل. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب طارق خدا, سابق ممبر کسٹم جناب آصف ہارون, پاکستان کے ممتاز ٹیکس افیئرز کے باہر فرگوسن سے منسلک ہے. کوشش ہو رہی ہے, بھرپور کوشش ہے, میک اور بریک کوشش ہے کہ FBR کو ایک نیا جنم دیا جائے, ریسٹرکچرنگ ہو. FBR کے حوالے سے جو پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, جس طرح سے جو ٹیکس دینے والے ہیں, جو دے رہے ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, نوٹسز, آڈٹس اور مختلف حوالوں سے, جس طریقے سے جن مسائل کا دو چار رہتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو تاکہ پاکستان ترقی کرے, اور پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو دنیا میں کم ترین تصور کی جاتی ہے اس میں خدا را کسی صورت سے بہتری ہو. مگر بھرپور مزاحمت کر رہی ہے FBR کی بیوروکریسی. یہ کوشش ہے SIFC کی, نگران حکومت کی, ڈاکٹر شمشاد اختر کی. دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں مکمل طور پہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے آج کے پروگرام میں کے ساتھ واپس آئیں گے, جس کا بنیادی موضوع ہے ایران کا پاکستان پر فوجی حملہ, اس کا اعلانیہ اعتراف اور اس کے مضمرات آگے آنے والے الیکشنز پر بھی ہیں. اس کی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی بھارت اور افغانستان سے ملحقہ سرحدیں پہلے ہی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہیں. اب ایران بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے ایک کنسرن کی حیثیت سے سامنے آیا ہے. کل رات گئی ایرانی پاسداران انقلاب نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے, جس میں 2 معصوم بچے شہید اور 3 لڑکیاں زخمی ہو گئیں. اس جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایرانی میڈیا نے حملوں کے فوراً بعد یہ من گھڑت دعویٰ کیا کہ پاسداران نے پاکستان میں سنی دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان نے فی الحال بدترین ایرانی جارحیت کا جواب انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سفارتی انداز میں دیا ہے. پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے, جبکہ ایرانی سفیر جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو اسلام آباد واپس نہ آنے کا کہا گیا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران نے پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر حملے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, جن کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر عائد ہوتی ہے. کل ایران کی جانب سے پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ ایسے وقت ہوا جب ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ایران کے وزیر خارجہ
حسین امیر ملاقات کر رہے تھے۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ تہران نے پاکستان کی سالمیت کو اس وقت نشانہ بنایا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سفارتکاری سمیت رابطوں کے متعدد ذرائع موجود تھے، لیکن ایران نے مذاکرات کے بجائے بلا اشتعال جارحیت کا انتخاب کیا۔ ایرانی پاسداران نے کل ایسے ہی حملے عراق اور شام پر بھی کیے تھے، جن میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ آج ڈیووس میں ایک انٹرویو کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے وضاحت دی کہ ایران نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون سے حملہ نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیم جیش العدل پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی افواج اپنے دشمنوں کا ہر جگہ تعاقب کرے گی۔ دراصل پاکستان کے اندر ایران کی پہلی کارروائی نہیں، پچھلے سال 1 اپریل کو ایران کی سرحدی حدود سے بلوچستان کے ضلع کیچ میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں پاکستانی فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی سرزمین سے رو کی سرگرمیوں کے بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہے۔ کلبھوشن یادو ایران سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا تھا۔ بلوچ کلندن تنظیموں کے بھی ایران سے آپریٹ ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے متعدد بار ایران سے پاکستان مخالف دہشت گردی کی شکایت کی ہیں، لیکن ایران نے سنی انسنی کر دی ہے۔ سابق وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمود قریشی نے 2019 میں اپنے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی اور ایرانی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی نشاندہی کی تھی، لیکن ایران نے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی یہ انتہائی سنگین ترین پیش رفت ہے، جس میں پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات اب اس وقت معطل ہو چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان پر ایرانی حملہ ہو چکا ہے، جسے ایران نے اعلانیہ تسلیم کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب دنیا پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے ایک سنگین ٹینشن سے گزر رہی ہے، اور اس وقت یہ حملے جس میں پاکستان ہی نہیں بلکہ عراق کو اور شام کو بھی ایران نے نشانہ بنایا، یہ بہت ہی سنگین واقعات ہے، خاص طور پہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی 2 ممتاز ترین شخصیات جو کہ بہت طویل تجربہ رکھتی ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کی دفاعی سیکیورٹی پالیسیز کے حوالے سے اور پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے۔ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع، ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان کی سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ، سابق سفیر امریکہ برطانیہ اور بہت ہی سیزن نیوز اینالسٹ، فورن افیئرز اینالسٹ، سیکیورٹی افیئرز اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ مشاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کبھی بھی کوئی بہت ہی کم از کم پچھلے 30-40 سال میں کوئی بہت ہی زبردست دوستانہ اور بہت ہی قریبی تعلقات نہیں رہے، لیکن اس کے پس منظر کے باوجود یہ جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں اس نے تو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے پاکستان ایران کے تعلقات کو۔ جی السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے 1979 میں، ان کے 40 سال کے بعد اتنے برے تعلقات ہمارے ہوئے ہیں کہ ایک باضابطہ ایک حملہ ہوا جس کی مذمت پوری پاکستانی قوم نے کی اور جائز کی، اور گو کہ ہمارا جو رد عمل ہے بالکل میچور اور میجرڈ اور صحیح رد عمل ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا مطلب محتاط سے ہم نے کیا، اور ہم نے ایران کے کبھی مفادات کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایون افغان جہاد میں مجھے یاد ہے، مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ ایران کے خلاف کوئی آپریشنز کریں، انہوں نے نہیں کیا، اور انہی کے دور میں 1987 میں انہوں نے ہٹ سکواڈ بھیجا تھا مجاہدین خلق کے کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے، وہ پکڑے بھی گئے لیکن ہم نے ان کا خاموشی سے واپس بھی کر دیا۔ تو ہم نے ہمیشہ ایران کے مفادات کا تحفظ کیا، حالانکہ امریکہ کے ساتھ قربت جتنی بھی ہو اور بھی ایشوز آئیں تو ایران نے اس کا لحاظ نہیں کیا، اور مجھے دکھ ہوا کہ اس قسم کے جارحانہ اپروچ شاید جو ایران کی ڈیپ سٹیٹ ہے، جو ریولوشنری گارڈز ہیں، ان کا ہے یہ اپروچ، یا ایران نے جس طرح ایک ہیٹرک کر لی ہے مسلمان ممالک کے حملے پر، عراق، سیریا، پاکستان، اور اس وقت حملہ یہ ہوا ہے جب ایک فلسطینی عوام مزاحمت کر رہے ہیں اسرائیلی جارحیت کا۔ بہتر تو ہوتا کہ توپوں کے رخ تہران سے اسرائیل کے خلاف ہوتے ہیں کہ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ، نہ کہ مسلمانوں کو حملہ کر کے ساری توجہ انہوں نے ادھر مقصود کرا دی۔ میرے خیال میں اسرائیل میں تو بڑی خوشی منائی گئی ہوگی اس بات کی، تو یہ بڑا دکھ کی بات ہے، اور اس سے تعلقات بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی پچھلے سال اپریل میں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، 4 ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہم نے پھر بھی اس کا کوئی رد عمل نہیں کیا، اور یہ 5واں واقعہ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی سرزمین کے خلاف، ایران کے جو انکروچمنٹ کہہ لیں، جارحیت کہہ لیں، حملہ کہہ لیں، لیکن پاکستان نے بڑے
میچورٹی اور اب بھی جو رسپانس ہے بالکل ٹھیک آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران اس ایشو پر اب مسلم دنیا میں اور اس خطے میں میرے خیال میں تنہا رہ جائے گا, آئسولیٹ ہو گیا ہے, اور ایران کے اپنے مفادات کو اس سے بہت نقصان پہنچا. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایران کا یہ حملہ جو ہے یقینی طور پہ ایک سوچی سمجھی ایک بڑی کارروائی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے بھی انہوں نے سوچا, اور یقینی طور پہ اس وقت جو ایران کی اندرونی صورتحال ہے, عالمی سطح پر جو صورتحال ہے, پھر پاکستان کے حوالے سے یہ حملہ کرنا, پاکستان کو کسی بھی اسی جگہ پہ پش کرنا جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال حکومت نے ایک سفارتی رسپانس تو دیا ہے مگر عوام کی تسلی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے اور اعلانیہ حملہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرتی ہے ایک بین الاقوامی قوت, تو اس کا جواب صرف سفارتی تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. فی الحال پاکستان نے بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑا میجرڈ رسپانس دیا ہے, مگر شاید عوام کی تسلی نہیں ہو رہی ہے. یہ حالات کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ایران کی طرف سے یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے, اور وہ اس لیے کہ ایک ہی دن پہلے ایک بہت ہی سینئر لیول ایرانین ڈیلیگیشن یہاں موجود تھا اسلام آباد میں, اور مذاکرات میں بلکہ وہ مصروف تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہو رہا تھا ایران کے ساتھ, اور آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ہمارے جو رابطے ہیں وہ بڑھ گئے تھے, خاص طور پہ جب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہوئی, راپروشما ہوا جو چین نے کروایا. اس کے بعد سے پاکستان کے لیے کافی ڈپلومیٹک آپشنز اور ڈپلومیٹک اسپیس کھل گئی تھی, جس کے پاکستان نے پورا فائدہ اٹھایا, ایران سے اپنے تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ کیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں ایران کا اس طرح سے اسٹرائک کرنا, پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا, واقعی یہ ڈیفائز لاجک. ایک لیول پہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت انہوں نے کیوں کیا, اس لیے کہ اس ایکشن سے ایسے وقت پہ جب کہ ایران اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو توڑ چکا تھا, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ راپروشما کرنے کے بعد, اور بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کو تیار تھے, تو انہوں نے ایک ایسا ایکشن اس وقت لیا جس سے کہ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے بڑھے گی, بیکاز آف دی اٹیکس آلسو ان سیریا اینڈ عراق. تو ان ساری ایکشن سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایرانین لیڈرشپ کی کیلکولیشن کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایران کو ڈومیسٹک پریشر بہت ہے ایرانین لیڈرشپ پہ, خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے غازہ پہ باتیں زیادہ کی ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں خاص دکھایا انہوں نے. تو ایک طرح سے اس پہ دباؤ پڑ رہا تھا ایرانین لیڈرشپ پہ کہ دکھائیں کہ آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ یو کین ایکٹ اگینسٹ ادر کنٹریز. لیکن جیسے سینیٹر مشاہد صاحب نے فرمایا, ان کا جو توپوں کا رخ جو ہے وہ کہیں اور ہونا چاہیے تھا پھر, اگر اس طرح کا دباؤ تھا. تو پاکستان کو نشانہ اس طرح سے بنانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے رسپانس میں پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے ہیں. پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں سسپینڈ کیے. تو اس میں ایک اپرچونٹی ضرور ہے مستقبل کے لیے کہ ایرانین حکومت سے کوئی رسپانس آئے, ان کی طرف سے اپالوجی آئے, ان کی طرف سے ایکسپلینیشن آئے کہ یہ کیا ہوا, کس طرح سے ہوا, اور ان کو اس سے پبلک معذرت کرنی چاہیے, نہ کہ جسٹیفائی کرنا چاہیے, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے جو کشیدگی اور تناؤ ہے اس کو کیسے ختم کریں. بیکاز میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ سچویشن اور انفلیم ہو. جی, اور یہ جیسے آپ نے فرمایا یقیناً پاکستان کی قوم کم از کم چاہے گی کہ ایران اعلانیہ اس پہ معذرت کرے, پاکستان سے معافی مانگے اس حملے پہ. مشاہد صاحب, کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ جب اس قسم کی جنگی کارروائی ہوتی ہے تو ایک عام ہم نے یہ دیکھا ہے, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی دباؤ کا شکار ہوتی ہے, اس کی سنکنگ اس کے ریٹنگز ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ملیح لودھی نے فرمایا کہ اس وقت ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ شدید دباؤ میں ہے مختلف وجوہات کی بنا پر, جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران اپنے انٹیلیجنس چیف کا دفاع نہیں کر سکا. سلیمانی ان کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے مار دیا, پھر ان کی جب پہلی برسی ہوئی تو اس پہ پھر ایک بڑی ایکشن ہوا, چاہے داعش نے کیا یا کس نے کیا, اس میں بھی ان کے 100 سے زیادہ لوگ
اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی، اور پھر ایران کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، ایرانی بلوچستان کی جو پوری صورتحال ہے، ایرانی حکومت کی گرپ جو ہے وہ شاید معاملات پہ اور جو ہے وہ ڈھیلی ہو رہی ہے، جس کے لیے اس نے پرہیپس یہ ایک ایکشن کیا ہے جس میں اس نے یہ اٹیکس کیے ہیں پاکستان، عراق اور سیریا پہ۔ جی بالکل، میں آپ دونوں سے تجزیے سے اگری کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ایران پر ایک اندرونی دباؤ بھی ہے اور بیرونی دباؤ بھی ہے۔ اندرونی دباؤ یہ ہے کہ ایران کے اندر متواتر کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ان کی سیکیورٹی سسٹم کی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا قاسم سلیمان کی برسی پر ان کے گھر میں، اور جہاں ان کی قبر ہے کرمان میں، وہاں اتنا بڑا بلاسٹ کسی نے آرگنائز کیا، اور اس کا جو کریڈٹ لیا یا اس کی ایکسیپٹ کیا وہ اسلامک اسٹیٹ آف خورستان افغانستان سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے۔ پر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو فادر آف دا ایرانین نیوکلیئر پروگرام تھا محسن فخری زادے، اس کو وہ بھی مارا گیا، وہ بھی تہران کے باہر جا رہا تھا تو اس کو ان کے گھر کے پاس مارا گیا، آگے 5-6 سائنٹسٹ بھی مارے گئے، اور پھر اس سے پہلے ایک خواتین کے حوالے سے کافی ایجیٹیشن بھی چل رہی تھی۔ تو اندرونی دباؤ تھا، پھر بیرونی دباؤ بھی ساتھ امریکہ کا غزہ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میسج بھیجتے ہیں کہ ہم جو ویکر ٹارگٹس ہیں بقول ان کے، عراق، سیریا، پاکستان پر کیا، اور ان کو پتہ کہ مسلمان ممالک ہے، یہ اس طرح نہیں، ہم اسرائیل نہیں، نہ امریکہ نہیں، لیکن اگر یہی کام امریکہ ایران پر کرے، یہی بہانہ بنا کے کہ دہشت گرد کے حوالے سے جو الزام لگاتا ہے ایران کے بعد، یا اسرائیل کرے، تو اسرائیل ایران کیا محسوس کرے گا؟ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں باٹم لائن ہے کہ ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے پاکستان ایران تعلقات میں۔ ایران کو، ان کی حکومت کو، چاہے یہ ڈیپ سٹیٹ نے کیا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیپ سٹیٹ نے شاید فورن آفس سے پوچھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑی مضبوط ہے ڈیپ سٹیٹ ایران کی، لیکن کچھ بھی ہو، اسپریچول لیڈر تو کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ایک برادر ملک پہ حملہ کرنا ہے، نہیں وہ ریبر ہیز ٹو بی آن بورڈ، بالکل، وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ریبر ہے، وہ صدر نہیں ہے، آرمی چیف نہیں ہے، وہ ریولوشنری گارڈ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے نیچے آتی ہے، اور ان کی رضامندی سے، ان کی تائید سے، اور ان کی منشا سے۔ تو ڈاکٹر ملیح لودھی اور واقعی یہ ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے جو بھارت نے حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے حوالے سے، اور اس کے لیے اس نے مور اور لیس وہی ایکسکیوز دی تھی یا وہ ایلیبائی تھا جو کہ اس وقت ایران نے رکھا ہے، اور آج جو ایران نے حملہ کیا ہے، ان میں کوئی کیا فرق ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، سملیرٹیز تو ہیں نا، اس لیے کہ ان بوتھ کیسز ایک اور آپ کے ہمسائے ملک نے آپ کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے آپ کے انسائیڈ پاکستانی ٹیریٹری حملہ کیا، اور یہی جسٹیفیکیشن یا پریٹیکس تھا کہ جی وہاں پر ٹیرر گروپس کے بیسز ہیں تو ہمیں وہ ٹیرر گروپس کے بیسز تباہ کرنے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ایک چیز کو بھی ہمیں جو مد نظر رکھنا چاہیے پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب تعلقات بہت اچھے بھی لگتے تھے تب بھی یہ بہت ہی انیزی رہے ہیں ہمارے تعلقات اسلامی ریولوشن کے بعد۔ تو یہ کہنا کہ یہ تعلقات بہت ہی ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں، مثبت ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی لگتا یہ تھا کہ تعلقات بہت ہی ایک اچھے پازیٹیو رخ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انڈر لائنگ جو ایشوز تھے وہ وہیں کے وہیں تھے، which made the relationship uneasy۔ میں یہی انگریزی کا الفاظ استعمال کر سکتی ہوں۔ جہاں تک ملیٹنٹ گروپس کا تعلق ہے، دیکھیں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سینکچوریز ہیں ان ملیٹنٹ گروپس کی، جو کہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جیسے آپ نے خود انٹروڈکشن میں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے کمپلینٹ گئی تھی ٹو دی ایرانین فارن منسٹر، اسی طرح ایران بھی پاکستان سے شکایت کرتا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی کہ all was not well with پاکستان ایران ریلیشنز، اس کے باوجود کہ بہت سارے کمیونیکیشن چینلز کھلے تھے، اس کے باوجود کہ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی تھیں، جوائنٹ ایکسرسائزز، تو یہ ایک انریزالوڈ ایشو ضرور رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ مستقبل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایران کے ساتھ کشیدگی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے کیا رہی ہے، وہ رہی ہے ٹو اوائڈ ٹو فرنٹ سچویشن،
اور اس وقت ہمارے اگر تینوں ہمساؤں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک طرح سے ہاٹ فرنٹس بن جائیں تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی مفاد ہے وہ اس کے انٹرسٹ میں ہوگا بے شک کہ اس طرح سے ہو. پاکستان شوڈ اوائڈ اے سچویشن, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک تکڑی پوزیشن بھی لینی ہے تاکہ ایران لیکن معاف کیجئے گا مشاہد صاحب, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان نے ایران کے حوالے سے جو پاکستان کے اپنے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, بہت ہی پروناؤنس سیکیورٹی کنسرن ہیں, پاکستان نے بہت ہی ایک شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کمزوری کا اظہار کیا, جبکہ ایران نے ہر دفعہ ایک ایگریسو رسپانس دیا ہے جب بھی اس کے سامنے اس کے کوئی کنسرن سامنے آئے ہیں. 4 بار ہمارے بارڈرز کے اندر آ کے ان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اسٹرائک کر چکی ہیں, ہمارے 4 فوجی شہید ہو چکے ہیں, جبکہ ہمارا رسپانس جو ہے جو ایران کی جانب سے ایکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ کلبھوشن یادو کو ایک بڑا بیس دینا چابہار میں ہو, چاہے دوسرے جو ٹیرر گروپس پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے جو ان کی وہاں تک جو ایکسس ہے یا ان کے لیے سہولت موجود ہے, فیسیلیٹیشن موجود ہے, یا یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سے 20 لوگ ایران جاتے ہیں آن ریلیجس گراؤنڈ, اور ان کی وہاں ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر وہ دنیا میں جا کر جو ہے وہ دوسرے اس قسم کے ایکشن میں جاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. پھر ہمیں پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستانی جا کے جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایران کی جو ہمارا ڈوزیئر جو ایران کے حوالے سے ہے وہ تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن ہمارا رسپانس بڑا میوٹڈ اور میک سا رہا ہے. ویسے نہیں, میں اس سے آپ سے اگری نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں ہمارا رسپانس ٹھیک رہا ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ دیکھیں نا 2 فیزز دیکھیں. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا 1947 میں, اور ریولوشن سے پہلے ایران تو پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا, دونوں جنگوں میں ایران نے بڑی ہیلپ کی. 79 کے بعد جب ایک نظریاتی عنصر آ گیا, اس میں کچھ ایک خلیج پیدا ہوگی, اور ایران از ناٹ انڈیا. انڈیا آپ کو ڈی اسٹیبلائز بھی کرتا ہے, اور دونوں طرف سے جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی فرمایا کہ دیر آر ایشوز آف بارڈر مینجمنٹ. اور جو یہ ایک بات کی ملٹری ٹریننگ کی, یہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ تھی سیرین سول وار کی, اور اس میں وہ لوگ گئے تھے, اور وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا, اور جگہ نہیں گئے تھے. صرف سیریا کے حوالے سے کچھ لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی, یہ بات صحیح ہے, اور وہ بعد میں پھر واپس بھی آ گئے تھے. تو میرے خیال میں اس میں ضرورت اس وقت پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایک انٹرنل ونریبلٹی بھی ہے. اس وقت اندرونی طور پر ایک خلفشار ہے, ایک چپکلش ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ ڈائریکشن لیس ہے, رڈر لیس آلموسٹ. تو وہ بھی انہوں نے شاید ایک موقع کا فائدہ اٹھایا, جو غلط بات ہے, جو کرنا نہیں چاہیے, اس لیے سب نے مذمت بھی کی. لیکن انڈیا جو ہے آپ کا ایک الگ قسم کا دشمن ہے, ایران اس طرح نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ریزالو ہو سکتے ہیں کہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ رولز آف دا گیم کی بات ہے. پہلے ایران معذرت کرے, پھر یہ بارڈر کے ایشو سیٹل کیا جائیں, اور تعلقات پھر معمول پر لا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے جیسے میں نے ابھی منشن کیا, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بھی بہت سیریس چارجز ہیں, ایویڈنس موجود ہے, کلبھوشن یادو کا ایک بہت بڑا کیس موجود ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری ملٹری ٹریننگ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, پھر یہاں سیکریٹریٹ اسٹرائف کے اندر بھی معاملات ہیں, لیکن ہمارا جو رسپانس رہا ہے اس حوالے سے ایران تک اپنی بات کو پہنچانا, یا ان کو کنونس کرنا, یا ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ یہ جو ہمارے ہاں انٹرونشن ہو رہی ہے وہ نہ ہو, اس میں ہم مناسب رہا ہے ہمارا. اور ایک بار اب تو اٹیک بھی ہو گیا ہے براہ راست. نہیں کامران, میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ ایشوز ریز کیے ہیں باقاعدگی سے اور تسلسل سے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک کمپلشنز ہیں کیا. اور اس میں جیسے آپ نے بھی کہا شروع میں, جس سے کہ میں پوری طرح سے ایگری کرتی ہوں, کہ جب پاکستان کے باقی کے جو ہمسائے ہیں ان سے اتنے ٹربل ریلیشنز ہیں, اتنے مشکل حالات میں پاکستان اس خطے میں کیا کہہ سکتے ہیں رہتا ہے, نیبرہڈ تو بہت ہی رف اینڈ ٹف ہے پاکستان کے لیے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ, تو پاکستان کی اسٹریٹجک کمپلشن بھی ہے کہ یہ تعلقات کو جس حد تک معمول پہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. محترم مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بہرحال ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے, چیلنج ہے پاکستان کی سوورنٹی پر, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ. پاکستان کو اس کا کس طرح کا جواب دینا چاہیے, یہ ایک حملہ ہے پاکستان پر, اس کا ہم فوجی جائزہ لیں گے.
एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है ईरान का पाकिस्तान पर एलानिया फ़ौजी हमला। इसके मज़मरात, इसकी स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से हमारी गुफ्तगू वक्फे से कबल हो रही थी जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद और डॉक्टर मलिया लोधी से। अब इसके दिफाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मज़मरात और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई सिक्योरिटी उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल साहब, आपने ज्वाइन किया है। अभी हमारी बात हो रही थी वक्फे से कबल डॉक्टर मलिया लोधी और मुशाहिद हुसैन साहब से। डॉक्टर मलिया लोधी का कहना था कि जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और जो उसके लिए उसने रीज़न साइट किया था एलिज्ड और सच्चे झूठे जो भी थे बालाकोट का, उसके बाद आज जो ये ईरानी कैफियत सूरत हाल नज़र आई है, इन दोनों हमलों में बुनियादी तौर पे कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों बाकायदा फ़ौजी हमले थे। पाकिस्तान ने भारत का तो ज़बरदस्त जवाब दिया, उसके जहाज़ गिराए, उसको यकीनन उसमें बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान ने अमलन जो है सिफारती रिस्पॉन्स तो दिया है लेकिन खामोशी इख्तियार की है। कौम के लिए ये तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे ज़रा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। वो ये है कि इंटरनेशनल हालात जो उस वक्त जब भारत का हमला हुआ था आज से 5 साल कबल, उसमें और आज के इंटरनेशनल हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उस वक्त अगर पाकिस्तान भारत के किसी ऐसे कदम को इंडो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट या प्रिज्म में देखता था या उस कॉन्टेक्स्ट में जांचता था तो वो पाकिस्तान का जवाब बनता था, क्योंकि भारत का वो जो हमला था वो पाकिस्तान के ही खिलाफ था। आज की जो कार्रवाई है या जो कल की जो कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई है, इसके बहुत सारे और मुज़मरात हैं। एक ऐसी जंग जो कि गजा में शुरू हुई है, जो कि लेबनान तक फैल रही है, यमन तक आ चुकी है, क्या अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा देते हुए कुछ ऐसी कुव्वतें ईरान के कुर्बो जवार में लाना चाहती हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता उसका हिस्सा बन जाए? हमें इस पे बहुत ज़्यादा समझ के और संभल के गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम अपने इस जज्बाती जवाब के नीचे, जब जज्बाती रिस्पांस में कहीं इस ट्रैप में ना फंस जाएं जहां पर पाकिस्तान का तो नुकसान हो ही हो, इस खत्ते का भी नुकसान हो, लेकिन हम ईरान को कोई टारगेट करता करता पाकिस्तान को ना उलझा बैठे एक ऐसी चीज़ के अंदर। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो तो एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड और क्लियर हिट लाइंड रिलेशनशिप है। यानी उसको हम अगर दुश्मनाना भी बोलें तो वो भी कि बड़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि इसी तरीके से पिछले 76 साल से हमारे तल्लुकात रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ वो तल्लुकात वैसे नहीं है। और अफगानिस्तान के साथ मुश्किलात जिस किस्म की आ चुकी हैं और भारत के साथ जो तल्लुकात ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उस सूरत में क्या पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि एक और ऐसा तो क्या साहब ये हो सकता है कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसके सामने ये चीज़ें हों कि पाकिस्तान या उसके जो भी स्ट्रेटजिस्ट थे, प्लानर्स थे, वो समझते थे कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी जो है वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब दे नहीं सकता, हम चाहें हमला कर दें और इसका एलानिया इतराफ़ भी करें। जो आपका एनालिसिस है ये तो उनकी अगर ये थिंकिंग थी तो उसको सपोर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो इसमें भी गलत होंगे। उसकी वजह ये है कि ये टाइमिंग्स की बात है, ये चॉइस की बात है। देखिए, उन्होंने जवाब फराहम किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टारगेट्स BLA हो, BRA हो, इस तरह की बाकी जो तंजीमें, जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जो इस वक्त ईरानी बलूचिस्तान में जिनके अड्डे हैं, जो वहाँ क़याम करती हैं और पाकिस्तान में आकर हमले करती हैं, वो पाकिस्तान का जायज़ टारगेट है। अगर मैं ये बोलूँ कि अनगवर्नड स्पेसेस हैं जो कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों अतराफ में एग्जिस्ट करती हैं, और इसी जिस तरीके से ईरान को कुछ खदशा था पाकिस्तान के किसी एक ग्रुप जिसका वो नाम लेते हैं, आज से 13-14 साल पहले वो बात करते थे जंदल्ला की, अब वो एक उसकी और इवॉल्व स्टेट है जिसकी वो बात करते हैं जैश अल-अदल की। तो हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिश मिलिटेंट टारगेट्स हैं जो कि ईरान में बैठे हैं। हमने तो कुलभूषण यादव को वहाँ से ढूंढा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वही ड्रोन और उससे भी बेहतर ड्रोन और उससे बेहतर और ज़्यादा मार करने वाले मिसाइल और उस तरह के मिसाइल जो उन हमलों उन टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की चॉइस है कि पाकिस्तान इसको किस तो मार्शल साहब, हमने इस चॉइस को जिसका आप इजहार कर रहे हैं बहुत पोटेंट चॉइस है, बहुत सुपीरियर चॉइस है, हमने उसको कभी एक्सरसाइज नहीं किया
جبکہ ایران مسلسل جو اس کے پاس آپشنز موجود ہیں ملٹری آپشنز وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ ایران کا پاکستان پر پہلا حملہ نہیں ہے. آپ کے علم ہے گزشتہ سال ہمارے 4 فوجی شہید ہو گئے ایران کے اسی قسم کے حملے میں. اس سے پہلے ایران کی اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں سروسز ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائی کی, لیکن ہم نے کبھی ایران کو ٹٹ فار ٹیٹ جواب نہیں دیا, اور جس کی وجہ سے شاید یہ اب جو تھریشولڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس طرح کے جیسے کل اٹیک ہوا ہے یہ ایک بہت ہی بڑا اٹیک تھا, اور ہم کیونکہ جواب نہیں دیتے تو, اور دوسرے آپ نے جیسے اور انالیسز میں اپنے آپشنز بتائے, ہم بہت ہی ویکر گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں مارشل صاحب. ہرگز نہیں, میرے خیال ہم بالکل ویک نہیں ہیں, بلکہ جتنا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ آپ شو کریں گے اور اتنی جلدی نہیں کریں گے, ایک نی جرک رسپانس نہیں دیں گے, جس طریقے سے کہ نظر آتا ہے کہ شاید ہمیں پبلک پریشر کے نیچے کچھ نہ کچھ دکھانا تھا. دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا دھیان کرنا پڑتا ہے, انٹرنل ڈائنامکس کا, ایکسٹرنل ڈائنامکس کا, اس وقت اس کے بعد جا کے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ورنہ وہ جو ملیٹنٹ ٹارگٹس جس طریقے سے ایران ان ٹارگٹس کو جائز تصور کرتا ہے جیش العدل کے, اسی طریقے سے ہم بہت سارے ٹارگٹس کو جائز تصور کرتے ہیں جو اس وقت ایرانی بلوچستان اور سیستان میں موجود ہیں. تو کیا چیز مانے ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے یا پہنچ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیے گا, اس کی ایکسٹینشن ایک اور نکلے گی. اگر یہ جائز ہو جائے کہ اگر ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ٹی ٹی پی جیسی ایک قوت جو افغانستان میں بیٹھ کے انگورنڈ سپیسز سے یا انکنٹرولڈ سپیسز سے ہمارے اوپر حملے کرتی ہے, اور جس کے بارے میں بارہا پاکستان نے یہ کہا کہ ہم کیوں ڈائریکٹلی ان کو نہیں جا کے انٹرڈکٹ کر سکتے جبکہ وہ ہم پہ ڈائریکٹلی حملے کر رہے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں, وہ جواب ہیں جو کہ یہ تمام چیزیں ایک انوائرمنٹ میں تبدیلی کی وجہ سے جن کا جواز پیدا ہوتا جا رہا ہے. اب پاکستان کس حد تک اس کو پلے کر سکتا ہے اس کا تعلق پاکستان تو صاحب کیا کریں کہ آئندہ چلے یہ بھی ہو گیا, 4 اٹیک ہو گئے, 5 اٹیک ہو گئے, 6ٹھا نہ ہو اور ہم بیٹھے دیکھتے نہ رہ جائیں کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم ایک زبانی رسپانس دے رہے ہیں, کہ کیا کریں کہ ایسا نہ ہو, اور اگر ایسا ہو تو پھر خاموش رہا کریں. میرا خیال ہے آپ کو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے ہی ایران کا یو اے وی ایک ڈرون جو ہے اس کو گرایا ہوا, جو کہ ایسا ڈرون جو کہ آیا تھا پاکستان کے علاقے میں جس کو مار گرایا گیا. سملرلی جب موقع ہوتا ہے, جب جس قسم کا جواب اگر ہماری فورسز کس ایریا میں موجود ہیں ان پہ ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے, اکراس دا بارڈر سے ہوتا ہے, تو ایران کو بھی کئی دفعہ ایسی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں جو ہاٹ پرسوٹ کچھ کیسز ہوتے ہوں گے, شاید پاکستان نے تو کبھی اس کو نہیں مانا کہ ایسا کبھی ہم نے کیا ہو, جان کے کی بوجھ کے کیا ہو. لیکن دیکھیے یہ بارڈر ان سپیسز کے اندر جہاں کا ایکو سسٹم ہی اس طریقے سے ایوالو ہوا ہے, جہاں پر کوئی کسی کے قابو میں نہیں ہے, وہاں پر ریاستوں کو خاص طور پہ ایران جیسی ریاست, پاکستان جیسی ریاستوں کو بہت سوچ سمجھ کے آگے قدم اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مار کھاتے رہیں گے, ہرگز نہیں. مار کیوں کھائیں گے؟ ہمارے پاس فیسلٹی, سپورٹ, ہر چیز کیپیسٹی اویلیبل ہے ٹو بی ایبل ٹو ہٹ بیک the way and the time that we want. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے, پاکستان صرف 3 ہفتے کی دوری پر ہے الیکشن کے, اور یہ بہت بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہے. اب سب سے بڑی اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران کے حوالے سے, سرحدوں پہ جو خدشات ہیں, اس کے بعد یہ یقینی نہیں ہے کہ دسیوں ہزاروں فوجی جو چاہیے الیکشن ڈیوٹی پر وہ بھی ہمیں دستیاب ہو جائیں. دوسری جانب آج آئی جی پنجاب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے, الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات بے پناہ ہیں, اور اس دوران انہیں 92,000 اہلکاروں کی ضرورت ہے جو ان کے پاس دستیاب نہیں ہے. الیکشن سیکیورٹی پہ بہت سنگین سوالات, اور کیا الیکشن کا انعقاد اب بھی ہو جائے گا, ہونا چاہیے, ہو سکے گا, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں, لیکن گزشتہ رات ایران کی جانب سے بلا اشتعال پاکستان کے اندر ایک فوجی حملے کے بعد پورے ملک میں سیکیورٹی سے متعلق بے چینی سی پھیل گئی ہے, جس کے بعد ملک میں 8 فروری کے انتخابات کے انعقاد کا ایک بڑا رسک ہو رہا ہے. پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا, اور اس وقت افواج پاکستان ہائی الرٹ میں ہیں, اور یہ کل کے حملے کے بعد یقینی طور پہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی افواج ہائیسٹ الرٹ پہ رہیں. اس بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد تشویش میں مبتلا پاکستانی سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز انتخابات کے نتیجے میں ملک کے گلی کوچوں میں سیکیورٹی فراہم کریں گی, پاکستان کی سرحدوں پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹیں گی. تقریباً تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی پر اپنی تشویش ظاہر کر چکی ہے. سینٹ میں الیکشن التوا سے متعلق 3 قراردادیں بھی پیش کی گئی, جن میں سے ایک منظور بھی ہو چکی ہے.
آج انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس ہیں، لیکن پرامن انتخابات میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جائے گی۔ اجلاس کے بعد آئی جی پنجاب نے میڈیا کو بتایا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور انتخابات کے لیے 1,20,000 سیکیورٹی اہلکار مامور ہیں، مگر صوبے کو 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے جب ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔ صرف پچھلے سال دہشت گرد حملوں میں 500 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 1,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جو پچھلے 6 برسوں میں دہشت گردی کے باعث ہلاک ہونے والی سب سے بڑی شہادتیں ہیں، سب سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ملک دشمنوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، مگر پاکستان کو اب بھارت اور افغانستان کے بعد ایران کی سرحدیں بھی کشیدہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ایسے میں پاکستان کو بے اعتبار الیکشن کے بجائے سیکیورٹی اور معاشی استحکام کی اور اس کی ترقی کی فوری ضرورت ہے یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ الیکشن سے 3 ہفتے قبل جو سیکیورٹی خدشات ہمارے ہیں وہ اپنی جگہ تھے، جو دہشت گردی کے خدشات ہیں اپنی جگہ ہیں، کے پی بلوچستان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، الیکشن ریلیٹڈ جو بالکل میس ہے، پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہے، اس کے دسیوں ہزاروں کینڈیڈیٹس کے جو نشانات ہیں اس کے معاملے میں جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے کہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی گریو سی سچویشن کو جنم دیا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ جو دسیوں ہزاروں فوجی ہمیں چاہیے الیکشن ڈیوٹیز کے لیے وہ اب اویلیبل بھی ہوں گے یا نہیں۔ ایک بڑی گنجلک صورتحال ہے الیکشن سے صرف 3 ہفتے قبل۔ بہت شکریہ کامران صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سیکیورٹی ڈائنامکس کافی سبسٹینشلی چینج ہو گئے ہیں، اور ہمارے داخلی پہلے سیکیورٹی کے معاملات وہ بھی بہت اچھے نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں جو کیلکولیشن ہوئی تھی اس میں بھی پولیس کے تقریباً 3.25 لاکھ لوگوں کی شارٹ فال کا سامنا تھا، جس کے لیے ہماری فوج کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ 3.25 لاکھ افراد مہیا کریں تاکہ جو ہماری پولیس کے اندر شارٹ فال ہے الیکشن کے معاملات کے لیے سیکیورٹی کے لیے وہ پوری کی جا سکے۔ اب یہ 3.25 لاکھ کے قریب جو تعداد ہے یہ ایک بہت بڑی سبسٹینشل تعداد ہے، اور ان حالات پہ جبکہ اگر ہماری فوج کو اپنی ڈپلائمنٹ پہلے ہی جو لائن آف کنٹرول پہ کرنی پڑتی، افغانستان کے بارڈر پہ کرنی پڑتی، اب اس کے علاوہ ایران کے ساتھ بھی اگر انہیں کوئی ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ 3 لاکھ لوگوں کو اسپیئر کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب ہوگا سیکیورٹی فورسز کے پاس، لیکن مجھے کامن سینس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی سیریس سچویشن ہوگی، اور اس پہ فوج اتنے لوگوں کو اسپیئر شاید نہ کر پائے۔ تو احمد بلال صاحب یہ پس منظر ہے، بہت ہی کریٹیکلی امپورٹنٹ پس منظر ہے، الیکشن کو سیف سیکیور رکھنا۔ پاکستان دہشت گردی کی جو لہر ہے اس وقت وہ 10 سال کی سنگین ترین لہر ہے، اور اس دوران جن الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب ہم جس طرف ہمیں اس تمام ماحول کے باوجود ہم جس طرف ہمارا سفر ہے، آپ کو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے حوالے سے جو وہاں کی کیفیت ہے، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں اس سے باہر ہو چکی ہے، اس کے ہزاروں امیدوار جو ہے وہ مختلف نشانوں کے ساتھ میدان میں انتخابی نشانات کے ساتھ اتر رہے ہیں، ان کے ایک میس ہے، آپ کے علم ہے، مقدمات ہیں، سینکڑوں کیسز ہو رہے ہیں، ایک عجیب میس ہے پورا، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوں گے اس کے بارے میں، اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں مجھے اور آپ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ایک مشکل کیفیت میں ہے نا پاکستان کے لیے، الیکشن تو ہیں۔ یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے 3 اطراف سے بیرونی سرحدوں کے اوپر خطرات لاحق ہوں، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی امکان ہو کہ ملک کے اندر داخلی خلفشار بھی پیدا ہو جائے۔ یہ چاروں خطرات اکٹھے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہمیں انٹرنل ٹیررزم کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، تو یہ 5 بڑے خطرات اکٹھے ہو گئے ہیں 3 سرحدوں کے اوپر،
ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی طرف سے اور چوتھا سیاسی خلفشار کی صورت میں. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میرا خیال ماضی میں کبھی بھی پاکستان کو یہ تمام خطرات اکٹھے لاحق نہیں ہوئے. اور علاوہ اس کے کہ جو ہمارے اکنامک سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن وہ اس کے علاوہ ہے. تو ایک بہت بڑی یقیناً ایک کرائسس والی سچویشن ہے اور واقعی یہ ایک پولی کرائسس کا نیا رخ ہے اور یہ نئی طریقے سے ری اسیس کرنا پڑے گا ساری صورتحال کو ہم کیسے اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اچھا اس سوال کا جواب قوم کو کون دے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا کہ بھائی اس وقت پہلی پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ اس سب کو ایک کے باوجود 3.5 لاکھ ہمارے پاس اہلکار کم ہیں, ہماری فوجیں ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہیں, 3 اطراف سے سرحدات پہ خطرہ ہیں شدید, دوسری جانب الیکشن خود ایک میس بن چکے ہیں, اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ایک ملک پورا تقسیم ہو چکا ہے, ایک بہت ہی متنازعہ پوری صورتحال ہے, اس میں کہ اچھا ٹھہر جائیں ابھی کرا لیتے ہیں الیکشن, یہ مشکل فیصلہ جو ہے یہ دراصل کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی طور پہ تو سیکیورٹی اسسمنٹ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے, وہ اسے کرنا چاہیے ساری چیز کو اسیس, اور اس کو پھر ایڈوائز کرنا چاہیے کیبنٹ کو, اور کیبنٹ جب کوئی اس بارے میں ایک فائنل سیکیورٹی اسسمنٹ کر لے گی تو پھر اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن, فارمل فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا کیونکہ قانون کے مطابق الیکشن شیڈول میں اب تبدیلی کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے ہماری سپریم کورٹ بھی انوالو ہوگی کیونکہ انہوں نے جو آرڈر دیا تھا اس میں وہ بھی ایک فریق تھے, تو اس لیے صرف الیکشن کمیشن نہیں کر پائے گا, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو مل کے کرنا ہوگا. اگرچہ یہ قانونی طور پہ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کو ایکٹیویٹ ہونا ہوگا. اور یہ کہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی کیمپین نہیں ہے, کوئی منشور نہیں ہے, ایک بڑی جماعت اس میں ہے نہیں, اور اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بے نام بے نشان پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ الیکشن کے میدان میں کود چکے ہیں اور ایک مارا ماری ہے کہ وہ ان کو کون سا الیکشن سمبل ملے, اور اس حوالے سے جو اس وقت خود بڑا پریشان نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے, اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اس معاملے پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جو انتخابی نشانات انڈیویجول کینڈیڈیٹس کو دیے گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن وہ اب انڈیپینڈنٹ لڑنے پہ مجبور ہیں, تو ان کو بھی جو نشانات الاٹ کیے گئے اس کے اوپر بھی بہت اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ مثال کے طور سے ہمیں بوتل کیوں دی گئی, ہمیں جوتا کیوں دیا گیا, یہ تو غیر موضوع ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے نشانات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود تھے. ٹھیک ہے کینڈیڈیٹس اگر وقت پہ پہنچ جاتے تو وہ اپنی مرضی کا نشان چن لیتے, لیکن اب الیکشن کمیشن انہیں دے چکا, تو اب اگر وہ اس پہ تبدیلی ہوگی تو پھر وہ بیلٹ پیپر کے چھپائی کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوگا. الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان حلقوں کے اندر انتخابات کا شیڈیول متاثر ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک گمبھیر سچویشن ہوگی. یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے انتخابات کو مشکوک بنانے کے لیے, کیونکہ اگر یہ 2, 4, 5 حلقوں کی بات ہو تو شاید یہ بات قابل برداشت ہو, لیکن اگر یہ 20 اور 20 سے 50 حلقوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر چھاپنے پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ تو الیکشن نہ ہوئے, پھر تو وہ الیکشن کا اور اس کے نتیجے میں نتیجہ ہوگا جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ بھی ایک کرائسس کا ایک پہلو ہے. بے شک جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے, ایک بہت تفصیلی جائزہ دے رہے تھے جو چیلنجز سامنے ہیں الیکشن کے, کہ الیکشن کا انعقاد کیا اب بھی ہو سکتا ہے جب پاکستان کو اس الیکشن کو سیکیور بنانے کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ اہلکار چاہیے جو کہ فوج سے آنے ہیں, لیکن 3 سرحدوں پہ اب خطرات لاحق ہے. ایران سے ایک نیا بارڈر کھل چکا ہے اور اس حوالے سے ایک بہت ہی کیفیت ہے, بہت ہی سنگین صورتحال ہے. دوسری جانب پاکستان 10 سال کی بدترین دہشت گردی سے گزر رہا ہے اور اس پورے ماحول کے اندر بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج اس وقت پاکستان کے سامنے ہے. معاشی چیلنجز اپنی جگہ ہیں اور دوسری جانب اندرون الیکشن جو ہے, الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ شدید تقسیم ہے پاکستان کے اندر. اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہو چکی ہے مگر اس کے ہزاروں امیدوار بے نام بے نشان جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے کود رہے ہیں میدان میں, اور وہاں الیکشن کمیشن میں بھی ایک بڑا میس ہے. اس پورے میس سے نمٹنے کے لیے
احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، اس پورے معاملے کا جائزہ لے، کابینہ کو اپنی سفارشات دے اور کابینہ اپنی سفارشات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے۔ یہ ماحول الیکشن کروانے کا نہیں ہے، یہ ہم بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔